بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان ظفر ہے اور میں ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ڈائبٹیز ایک کرونک ڈیزیز ہے، ایک ایسی بیماری جو اگر ایک دفعہ لوگوں کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد پوری زندگی ان کو دوا کھانی پڑتی ہے. اور اس بیماری کو پریونٹ کرنا، ٹریٹ کرنا تو اہم ہے ہی، لیکن اس کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں اس بیماری کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنے کا بہت زیادہ ہے. ریسنٹلی 2-3 سال پہلے جو سروے ہوا ہے اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ایڈلٹس ہیں ان میں 26% لوگ 20 سال کی عمر سے زائد لوگوں میں 26% کو شوگر ہے، اور مزید 14% ایسے لوگ ہیں جو کہ شوگر کے شدید خطرے میں مبتلا ہیں. تو اس بیماری کو روکنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی دوا مریض کو روز کھانی پڑتی ہے. یہ اس کی جیب کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اس بیماری سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ کمپلیکیشنز ہیلتھ سسٹم کے اوپر، ہاسپٹلس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہیں. حکومتوں کے لیے ان کا خرچ اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بلکہ پوری قوم جو ہے وہ ایک بیمار قوم کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنا بہت ہی اہم ہے. اس بیماری کو، اس سے جو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان کے اندر دل کے مسائل ہیں، گردوں کا فیل ہونا، ڈائلسس مشین کی ضرورت پڑ جانا، لوگوں کے پیر کٹنے کی نوبت آ جانا، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہونے کے بعد ایک شخص کی زندگی کتنی زیادہ افیکٹڈ ہو سکتی ہے. تو اس بیماری کو پریونٹ کرنا چاہیے، اور اس کی پریونشن کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو زیادہ رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ اس بیماری کا آغاز عموماً بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، جب ہمارے بچے فزیکلی ایکٹیو اس طرح نہیں ہوتے جیسے انہیں فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو یہ موقع دیں کہ وہ فزیکلی ایکٹیو رہیں، کھیل کود کے مواقع ان کو ملتے رہیں، ان کو کھیل کود کے لیے وقت ملتا رہے، کھیل کود کے لیے جگہ ملے، ایکسرسائز کا کلچر ڈیولپ ہو، خود بھی ایکسرسائز کریں اور اپنے بچوں کو بھی ایکسرسائز کروائیں. اور زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے مرد ہوں یا عورت، ان سب کو ایکسرسائز کی روٹین بنانی چاہیے. آج کل کے اس دور میں جب ایکسرسائز کے جو مواقع ہیں وہ واقعی بہت زیادہ محدود ہو گئے ہیں. خواتین کو خاص طور پر ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے. ان کو باہر جانے کا موقع نہیں ملتا تو اپنے گھر میں ایکسرسائز کریں. اسی طرح ایکسرسائز کے علاوہ دوسری چیز جو اس بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ کھانے پینے میں احتیاط ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے اتنا کھلا کھانا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ پچھلی 4-5 دہائیوں میں انسانوں کو میسر آیا ہے. اور اب زیادہ بیماریاں کھانے کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کھانے کی زیادتی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جن میں سے ایک شوگر کی بیماری بھی ہے. تو کھانے کے اندر احتیاط کرنا، اعتدال کے ساتھ کھانا، بہت زیادہ اور بار بار کھانے سے پرہیز کرنا، باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا، یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے ذریعے میٹھے کے اوپر، چکنائی کے اوپر، زیادہ کھانے کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے دین کی ہدایت جو ہے اعتدال کی، اس کو کھانے پینے کے اندر اپنا کے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو بس میری یہی گزارش ہے کہ اس خطرناک بیماری کو، میں تو اسے خطرناک ہی کہوں گا، جو بہت ساری مزید بیماریوں کی جڑ ہے، اس کا علاج کرنے سے زیادہ اہم اس کی روک تھام ہے. اور اس کی روک تھام کے لیے ایکسرسائز اور اپنے کھانے پینے کے اوپر نظر رکھنا، کھانے پینے کے اندر اعتدال اختیار کرنا، یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اور یہی میرا پیغام ہے کہ ہم سب لوگ اگر ان چیزوں کو اختیار کریں تو ہم اس بیماری کو پاکستان میں بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اور پاکستان میں اگر ہم اس بیماری کو بڑھنے سے روکیں گے تو یقین جانیے کہ اس کا بہت بڑا اکنامک امپیکٹ ہوگا، انڈیویجولز کے اوپر بھی اور بحیثیت مجموعی پورے ملک کے اوپر بھی.